مسلم اسکالر اور اڈپی چکمنگلور حسن اور شموگا اضلاع کے قاضی الحاج پی ایم ابراہیم مسلیار 71 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ قاضی مسلیار سنی جمعیت العلماء کے ریاستی صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، ساتھ ہی سمستھا علماء تنظیم کے مرکزی کمیٹی کے ممبر کے طور پر بھی کام کیا ہے۔ ان کے انتقال پر بنگلورو اور آس پاس کے سرکردہ شخصیات نے تعزیت پیش کرتے ہوئے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سال 2020 کے لیے ٹائم میگزین کی تیار کردہ 100 بااثر شخصیات کی فہرست میں امسال شاہین باغ کی دادی کے نام سے مشہور 82 سالہ بلقیس کا نام بھی شامل ہو گیا ہے۔ بلقیس بانو وہ خاتون ہیں جو شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف مظاہروں کا چہرہ بن کر ابھری تھیں اور ملک بھر میں لوگوں نے اس عمر میں اپنے حقوق کی لڑائی لڑنے کے ان کے عزم سے حوصلہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے سخت سردی اور بارش کے موسم میں بھی اپنی ہمت نہیں ہاری اور نوجوان خواتین اور مظاہرے میں شامل تمام لوگوں کی قیادت کرتی رہیں۔ انہوں نے شاہین باغ تحریک پر ہر حملے کو نہایت ثابت قدمی، عقل مندی اور حکمت عملی کے ساتھ جواب دیا۔ شاہین باغ کی تحریک کو ملتوی ہوئے 6 ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے، مگر ٹائم میگزین میں 82 سالہ بلقیس کو دنیا کی 100 مؤثر شخصیات میں شامل کیے جانے سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اس کی گونج اہمیت کے ساتھ اب بھی پوری دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ شمال مشرقی دہلی میں اس سال فروری میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کی جانچ اور چارج شیٹ پر مستقل سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس تعلق سے جو چارج شیٹ داخل کی گئی ہے اس میں کانگریس کے سینئر رہنما سلمان خورشید، سی پی ایم کی خاتون رہنما برندا کرات اور ادت راج کے نام شامل بتائے جا رہے ہیں۔ ان رہنماؤں پر الزام ہے کہ شہریت ترمیمی قانون کے خلاف ہو رہے مظاہروں میں ان رہنماؤں نے اشتعال انگیز تقاریر کی ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ گواہ نے اس تعلق سے پولیس کو بتایا ہے۔ تعجب خیز بات ہے کہ سرعام پولیس کے سامنے شرانگیز بیان دینے والے کپل مشرا اور دیگر بی جے پی رہنماؤں کے لیے پولیس ڈھال بنی ہوئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کپل مشرا کے خلاف ملزمین نے جھوٹی کہانیاں گھڑی ہیں۔ گجرات کے سورت میں او این جی سی کے گیس پروسیسنگ پلانٹ میں زبردست دھماکوں کے بعد آگ لگ جانے سے افراتفری مچی ہوئی ہے۔ دھماکے اتنے زوردار تھے کہ کئی کلومیٹر دور تک اس کی آوازیں سنی گئیں۔ اس حادثے سے پائپ لائن اور کچھ آلات کو نقصان پہنچا ہے، لیکن غنیمت رہی کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ پارلیمنٹ میں لیبر اصلاحات سے متعلق 3 بلوں کی منظوری کی خبر کو شیئر کرتے ہوئے راہل گاندھی نے ایک بار پھر مودی سرکار پر وار کیا ہے۔ راہل گاندھی نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے، کسانوں کے بعد مزدوروں پر وار، غریبوں کا استحصال، دوستوں پر مہربانی، یہی ہے بس مودی جی کی حکمرانی۔ راہل گاندھی نے ٹویٹ کے ساتھ ایک خبر بھی پوسٹ کی ہے جس کے مطابق اب حکومت سے اجازت لیے بغیر 300 ملازمین تک والی کمپنی کسی بھی ملازم کو نوکری سے نکال سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی فسادات میں فیس بک کے نائب صدر اجیت موہن کو سمن جاری کیے جانے کو چیلنج کرنے والی عرضی پر دہلی اسمبلی کی امن اور ہم آہنگی کمیٹی کو بدھ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے معاملے کی سماعت 15 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ اجیت موہن کی جانب سے پیش ہوئے سینئر وکیل ہریش سالوے نے دلیل دی ہے کہ اسمبلی کی کمیٹی کے سامنے نجی طور سے پیش ہونا اور اسے سزا کی دھمکی دینا بنیادی آزادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ زرعی بلوں کی منظوری کے خلاف سڑک سے لے کر پارلیمنٹ تک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پنجاب، ہریانہ میں کسان سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ کئی مقامات پر کسان پٹریوں پر اتر کر بل کے خلاف اپنی مخالفت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہیں کانگریس نے کسانوں کے ساتھ ہریانہ سے دہلی مارچ کرتے ہوئے پانی پت میں ٹریکٹر ریلی نکالی جسے پولیس نے طاقت کا استعمال کر روک دیا ہے۔ یوتھ کانگریس کے قومی صدر سرینواس سمیت کئی یوتھ کانگریس کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ یوتھ کانگریس کارکنان زرعی بلوں کی مخالفت میں ٹریکٹر ریلی نکالتے ہوئے قومی راجدھانی دہلی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ جہاں ایک طرف پورے ملک میں اس قانون کو لے کر مخالفت ہو رہی ہے، وہیں اب کیرل حکومت نے اس ہفتے کے شروعات میں پارلیمنٹ سے منظور شدہ کسان بلز کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیرل کابینہ کے اجلاس میں اس سلسلے میں فیصلہ لیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ کسان بل کی مخالفت میں متعدد ریاستوں کے کسان مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کی حلیف جماعت شرومنی اکالی دل سے تعلق رکھنے والی مرکزی وزیر ہرسمرت کور نے ان قوانین کو کسان مخالف بتاتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا ہے اور کسانوں کی تقریباً 300 تنظیموں نے 25 ستمبر کو ملک گیر احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بدھ کے روز سدرشن نیوز کے بنداس بول شو کے خلاف درخواست کی سماعت 5 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے۔ سالیسیٹر جنرل نے اعتراف کیا ہے کہ پہلی نظر میں چینل کا پروگرام کورٹ کے مطابق نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی تشار مہتا نے سماعت 28 ستمبر تک ملتوی کرنے کی درخواست کی ہے۔ بتا دیں کہ سدرشن ٹی وی کے بنداس بول پروگرام کے ذریعے پوری مسلم کمیونٹی کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف ماحول تیار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔
ملک کے کنٹرولر اور آڈیٹر جنرل CAG نے رافیل لڑاکا جیٹ معاہدے سے متعلق ایک رپورٹ جاری کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وینڈر آف سیٹ میں طے شدہ شرائط کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ CAG نے کہا ہے کہ وزارت دفاع کو اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ واضح ہو کہ 36 رفال طیاروں کے آف سیٹ معاہدے کے آغاز میں یہ تجویز تھی کہ وینڈر DRDO کو اعلیٰ ٹیکنالوجی دے کر 30% آف سیٹ مکمل کرے گا، لیکن اب تک اس وینڈر نے ٹیکنالوجی کی منتقلی کو یقینی نہیں بنایا ہے۔ جموں کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی رہائی کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے۔ محبوبہ مفتی کی بیٹی التجا مفتی نے اپنی ماں کی رہائی کے لیے عدالت عظمیٰ میں پروانہ حاضری ملزم کی درخواست دائر کی ہے۔ التجا مفتی کا الزام ہے کہ ان کی ماں محبوبہ مفتی کو پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کے تحت غیر قانونی طریقے سے حراست میں لیا گیا ہے۔ انہیں فروری میں اس قانون کے تحت حراست میں لیا گیا تھا اور وہ اب بھی تک اسی حراست میں ہیں۔ واضح ہے کہ 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر سے آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہی جموں کشمیر کا سیاسی منظرنامہ تبدیل ہو گیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنان کو حراست میں لے کر نظر بند کر دیا گیا ہے۔ آسام کی ہائر سیکنڈری ایجوکیشن کونسل نے سابق وزیر اعلیٰ جواہر لال نہرو ایودھیا تنازع 2002 گجرات فسادات سے متعلق اسباق کو 12ویں کے نصاب سے ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ وبائی امراض کی وجہ سے نصاب میں 30% کمی کے حصے کے طور پر لیا گیا ہے۔ کرناٹک میں بڑھتے کورونا کے معاملات کے دوران ضلع دکشن کیرلا کے ڈپٹی کمشنر نے دکانوں میں کورونا کے احتیاطی تدابیر کی خلاف ورزی پر لائسنس منسوخ کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ ہوٹلوں، ریسٹورانٹ، تجارتی احاطے، مالز، دکانوں میں ملازمت کرنے والے افراد اور ان کے ساتھ آنے والے افراد کے لیے بھی ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ DC نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 3 بار کورونا اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے گی تو دکانوں کے لائسنس منسوخ کر دیے جائیں گے۔ پٹکل کے عوام کے دلوں سے کورونا کا خوف نکالنے اور دوستانہ ماحول میں علاج کرانے کے مقصد سے قائم کیے گئے پرائمری کووڈ سینٹر سے فائدہ اٹھانے کی اپیل کرتے ہوئے مجلس اصلاح و تنظیم INF اور رابطہ سوسائٹی کے اشتراک سے پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ کورونا کے علاج کے تعلق سے بھٹکل کے عوام کی لاپرواہی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں نے لوگوں کو وقت پر علاج کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کووڈ سینٹر میں مہنگے علاج سے متعلق مشہور کی گئی باتوں کی بھی وضاحت کی ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا کے اہل خانہ کے خلاف عائد ہونے والے بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر مشکل میں آ گئے ہیں۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ BS یڈیورپا اہل خانہ کے خلاف عائد ہونے والے بدعنوانی کے الزامات کی وجہ سے ایک بار پھر مشکل میں آ گئے ہیں۔ کانگریس پارٹی نے بدھ کے روز وزیر اعلیٰ کے بیٹے، پوتے اور داماد کے خلاف بدعنوانی اور منی لانڈرنگ کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں، جبکہ سرکاری رہائشی منصوبے سے متعلق 17 کروڑ روپے کے مبینہ رشوت ستانی معاملے میں ان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ رندیپ سرجیوالا نے اس معاملے میں جانچ کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنے عہدے پر برقرار رہنے کے اخلاقی اور آئینی حقوق کھو چکے ہیں۔ سدھارمیہ نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ 12 مہینوں میں کرناٹک میں بدعنوانی کا سیلاب آ گیا ہے۔